آیت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ ہم دین کو سخت سمجھتے ہیں، ہم نماز کو پڑھنا، نماز کو اپنے اوقات پہ ادا کرنا، نماز کو صحیح ادا کرنا ہم سخت سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہمارے لیے شاید سب سے مشکل کام نا وہ ہے دین کو فالو کرنا اور اسلام کو فالو کرنا۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک کنورٹڈ مسلم سے ملی، شی واز اے کرسچن، ٹھیک ہے، وہ کرسچن تھی اور وہ آئی بھی یو کے سے تھی، ٹھیک ہے، اور میں یوکرین کی ہیں یا آئی ڈونٹ نو کہاں کی ہیں، بٹ شی واز اے کرسچن، ٹھیک ہے۔ ابھی جب میں ان سے ملی وہ پورے ابایا میں تھیں اور سارا کچھ، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کرسچن تھیں، ویسے ہی میں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ تو اکثر جب بھی میں پارٹیز میں جاتی تھی نا، وہ ضرور وہ خاتون جو ہے میرے پاس آ کے مجھے سلام کرتی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو میرے اندر کیا نظر آتا تھا، میں ان کو نہیں جانتی تھی۔ تو ابھی جب میری لاسٹ ملاقات ہوئی ان سے، میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو شی ٹولڈ می ویسی باتوں باتوں میں بھی وہ مجھ سے دین سیکھنا چاہ رہی تھی یا کیا تھا، تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ وہ کرسچن تھی، اب وہ مسلمان ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی شادی ہوئی ایک مسلم پاکستانی سے، اور شی از ناؤ ان پاکستان۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اسلام کیسا لگا؟ کہتی بہت آسان ہے، اسلام کو فالو کرنا بہت آسان ہے، آپ مسلمانوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اس سے آسان بھی کوئی ریلیجن ہے؟ اس سے آسان بھی کوئی دین ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ جب ہم سب اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہمارے لیے کسی بھی جگہ پہ ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پورا خاندان جب ایک وقت پہ ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتا ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے یا علیحدہ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں کیا کہا گیا؟ دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے نا، جو آسمان اور زمین سے تک لٹک رہا ہے، اور ہم نے کیا اس کو ہولڈ کرنا ہے۔ جب ہم قرآن کو، سنت کو ہولڈ کر لیں گے تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ دین اتنا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اب سب پوری دنیا ایک جگہ پہ آ جائے گی، ایک ویو پوائنٹ پہ آ جائے گی، تو آبویسلی دیکھیں ایک کلاس ہوتی ہے نا، 9th کلاس ہے نا، اس کی بایو کی ٹیچر آتی ہیں، بایو کی ٹیچر صرف بایو کا سبجیکٹ پڑھائیں گی آپ کو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو، اب آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے اور آپ بس وہی پڑھ رہے ہو۔ اگر آپ میتھس پڑھ رہے ہو تو پہلا چیپٹر آپ کا آ جاتا ہے سیٹس کا، اب آپ سارے سیٹس ہی پڑھ رہے ہو، سیم پیٹرن ہے، سیم فارمولا ہے، سیم ساری چیزیں، اور سب بچے اس کو سالو کریں، ایک کتاب، ایک ٹیچر، ایک چیپٹر، ایک فارمولا، ٹھیک ہے، تو کیا پوری کلاس ہارمونائز وے میں، اور ایک ہی وقت بھی مقرر ہے کہ 45 منٹس میں ہم نے یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو کلاس ہوتی ہے وہ ہارمونائز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک گھر کی مثال دوں گی، جب اس کو کمانڈ کرنے والا کوئی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیچ کرنے والا، انسٹرکٹ کرنے والا کوئی ایک ہوتا ہے، اور نیچے سارے اس کے فالوورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب اس کو فالو کریں، اس کے انسٹرکشنز کو فالو کریں، تو گھر ہارمونائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی یہی ہے کہ جب ہم ایک اللہ کو فالو کرتے ہیں تو ہر چیز ہارمونائز ہو جائے گی، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی، اور ہمارے لیے پھر مشکل نہیں رہے گا۔ اگر ہم اپنی اپنی کرتے ہیں، دیکھیں اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی کیا ہوگی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہر چیز میں اپنی اپنی مرضی۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ نماز سخت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین سخت نہیں ہے، دین تو بہت آسان ہے۔ آپ نے کپڑا پہننا ہے، آپ ویسا پہن لینا جیسے اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت تو دیکھیں ہر انسان غلام ہے، ہر انسان غلام ہے، کوئی دنیا کا غلام ہے، کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی ماں باپ کا غلام ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی، اگر آپ اللہ کے غلام نہ ہوئے تو کسی نہ کسی کے آپ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم بال بکھیر کے خواتین جو ہیں مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں یا شادیوں میں چلی جاتی ہیں، بیسیکلی ہم سوسائٹی کے غلام ہیں نا، اگر اللہ کے نہیں ہیں تو سوسائٹی کے غلام ہیں۔ آپ سوسائٹی کی وجہ سے بال کھول رہی ہیں، آپ کو پتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کیونکہ وہاں پہ تصویریں کھینچنی ہیں، اور کئی لوگوں نے دیکھنا ہے، یعنی کہ سوسائٹی نے دیکھنا ہے کہ میں کیسی لگ رہی تھی، میری لکس کیسی تھی،
تو آپ کس کی غلام ہیں پھر؟ کس کی خاطر آپ تیار ہوئی ہیں؟ آپ سوسائٹی کی خاطر تیار ہوئی ہیں؟ کیا ہی بات ہوتی کہ اس وقت آپ اللہ کی خاطر تیار ہوتی؟ ٹھیک ہے، تو اب بتائیں کہ دین مشکل ہے کہ آسان ہے؟ کپڑا پہننا ہے تو اللہ کی خاطر پہن لیں، آپ نے اپنا گیٹ اپ کرنا ہے اللہ کی خاطر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو کتنا آسان ہو جائے گا نا، ہر چیز ایزی ہو جائے گی، مجھے اتنا زیادہ میک اپ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا، مجھے بالوں کی سٹائلنگ میں اتنا ٹائم، کتنا وقت لگتا ہے، اور وہی وقت اگر آپ کسی اور جگہ پہ لگا دیں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسان ہی چاہتا ہے، اور میں خود کہتی ہوں کہ جب سے میں دین کی طرف آئی ہوں، میں نے اپنی لائف سمپل کی ہے، تبھی تو مجھے وقت ملا ہے کہ میں پروڈکٹیو جگہ پہ آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تو میری لائف بھی ایسے ہی تھی، ہسل بسل اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں پیپل کانشیس تھی، میں لوگوں کی خاطر جیتی تھی، ابھی اللہ کی خاطر جینا شروع کیا ہے نا تو ہر چیز سے آپ آزاد ہو جاتے ہو۔ پھر آگے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، اس کے اگلا، اور تاکہ تم سب پورا کر لو تعداد کو، کس کی تعداد کو؟ روزوں کی تعداد کو، صرف دائمی جو مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، باقی ہر بندہ روزہ رکھے گا۔ اب اگر آپ کی وہاں پہ طبیعت خراب ہو گئی ہے لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ بعد میں پورا سال پڑا، آپ کے پاس 11 مہینے ہیں، آپ روزہ رکھیں، لیکن آپ نے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو تقویٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی ہے تو گھر گھر دیکھیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے، انسان اکیلا نہیں ہوتا، ہم ایک سوسائٹی کی طرح جیتے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھیں، جب نماز کی بات آتی ہے یا قرآن کی بات آتی ہے، ہم آپ کو سمجھانے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی نماز اپنی اپنی، تو پھر شادی پہ ساری سوسائٹی کو کیوں بلاتے ہیں آپ کے بچے کی شادی ہوئی، آپ نے پوری سوسائٹی کو کیوں بلایا؟ اکیلے جا کے شادی کیوں نہیں کی؟ حالانکہ نکاح کے معاملے میں کہ نکاح سمپل کرو، چند ایک لوگ ہوں تاکہ لڑکی والوں پہ بھی برڈن نہ پڑے، آپ نے پورا سوسائٹی کو وہاں پہ جمع کر لیا جہاں پہ سوسائٹی کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اب مجھے مت سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دین اپنا اپنا، میرے عقیدے کو مت چھیڑو، آپ سوسائٹی کا پارٹ ہیں، یہ ہم سب کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اگلا بندہ صرف وہی بولے گا، اور جو صرف مجھے پسند ہے آپ صرف وہی بولیں گے، یوں تو سوسائٹی میں ٹالرنس لیول ختم ہو جائے گا، ہم لوگ ایک دوسرے کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا ہے یہاں پہ؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی ہم کیا کرتے ہیں؟ روز تکبیرات پڑھتے ہیں نماز میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مانتے ہیں اللہ سب سے بڑا؟ جب ہم تکبیر کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی، کرتے ہیں ہم؟ میں لسانی طور پہ نہیں کہہ رہی، زبان سے اگر ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اندر سے مانتے کوئی نہیں، اندر سے میں کہہ رہی ہوں نہیں میں بڑی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے پیسہ کمایا، میں نے نام بنایا۔ جب قرآن شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو اس وقت جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، کیا ہم الحمدللہ مانتے ہیں؟ الحمدللہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شکر اللہ کا، الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے۔ اور میں کیا کہتی ہوں؟ میں نے بچے پالے، میں نے قربانیاں دی، میں نے پیسے کمائے، میں نے محل کھڑا کر دیا، ہماری میں جب تک ختم نہیں ہوگی ہم اللہ اکبر یا الحمدللہ اس کو کبھی مان ہی نہیں سکتے۔ اپنی بڑائی کو نگیٹ کر کے جب ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں، دیکھیں پیرنٹس کو بیسیکلی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیرنٹس کو ایک چیز چاہیے، میرا بچہ جو ہے نا وہ مجھے گھر میں بڑا مان دے۔ جب بچہ ابو کو یا امی کو بڑا مان لے گا تو کیا گھر کے اندر انتشار پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اللہ بھی آپ سے یہی چاہتا ہے، آپ ایک گھر کے مالک ہیں، اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، آپ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میرا بچہ مجھے سب سے بڑا مان دے، تو جس رب کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، جس رب کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں بڑا ہوں تو بڑا نہیں ہے، دیکھیں اب اندر اندر سے یہ نہیں کہنا کہ نہیں 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 نہیں،
اگر آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں مان رہے؟ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے کیا آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں، آپ کو لگ رہا ہے آپ کی عقل زیادہ ہے، قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ ہم اپنی اولاد کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ میرا پیرنٹس سے ایک کوشچن ہے، آپ اپنے بچوں کو روز کیا ایک آیت پڑھ کے تلاوت کر کے سناتے ہیں؟ کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا تو سکھائی، بیٹا تو نے فرسٹ آنا ہے، بیٹی کو آپ لوگوں نے بتا دیا کہ بیٹے تو نے سسرال میں نمبر 1 آنا ہے، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ اللہ کے ہاں بھی تم نے نمبر 1 آنا ہے۔ اللہ کے ہاں نمبر 1 آنے کے طریقے کیا ہیں؟ بیٹی کو آپ سکھاتے ہیں کہ کوکنگ ایسے کرنی ہے، ہسبینڈ کو ایسے ڈیل کرنا ہے، ساس کو ایسے ڈیل کرنا ہے۔ بیٹے کو آپ بتاتے ہیں کہ پروفیشنلی تم نے ایسے ساؤنڈ ہو جانا ہے، تم پروفیشنلی ایسے آگے جاؤ گے۔ اگر ہم یہ واقعی مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے بارے میں، اللہ کو خوش کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ کبھی یہ سوچئے گا بیٹھ کے؟ اگر آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی تو وہ تو اللہ کی تھی نہیں، جو اللہ کا نہیں ہے وہ بچہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کا اللہ کی طرف آپ کا بچہ، آپ کی اولاد جائے گی نا، وہ آپ کی ہو جائے گی۔ تو اپنی اولاد کو اپنا نہ کریں، اپنی اولاد کو اللہ کا کر دیں، انہیں کو بیٹا میری بات مت ماننا، یہ اللہ کا قانون ہے، اس پہ آ جاؤ بس۔ میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہی، میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہی۔ جب تک ہم اس لیول پہ نہیں آئیں گے، اللہ اکبر پہ نہیں آئیں گے نا، ہم جو ہے نا بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا، میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ فرماتا، حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے، جو اس کو توڑے گا نا میں اس کو توڑوں۔ جب ہم اپنی اپنی کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، اللہ ہمیں توڑ دے۔ اللہ نے فرعون کو بھی توڑا تھا اور بہت برا غرق کیا تھا، وہ تو محلوں کے محلوں کا بادشاہ تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے قارون کو، حامان کو، کس کس کو اللہ نے اٹھا کے زمین پہ نہیں مارا تھا؟ کس وجہ سے؟ کبر کی وجہ سے، اپنی کرتے تھے۔ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اب ہم نے آج سے کیا کرنا ہے، اپنے اندر کیا چینجز لے کے آنی ہے تاکہ تم سب بیان کرو بڑائی اللہ کی، اعلیٰ پر ماں جو ہداکم، اس نے ہدایت دی تمہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہدایت ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے آج ہمیں قرآن دیا کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کے، کہ قرآن کو کیا کہا گیا ہے، یہ آپ کا جو ہے نظام زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ ایک نظام زندگی بتاتا ہے، کیا ہم اس نظام زندگی کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اللہ ہے تو اللہ کے بعد رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا اس ٹیچر کو ماننے کو تیار ہیں ہم؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں ہم؟ اس کے بعد ایک کتاب ہے، کیا ہم اس کتاب کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب تک ہم دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے نا، اس کے کچھ فارمولاز ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ڈومیسٹک لائف کی بات بتاؤں نا، تو شوہر ہے، پھر بیوی ہے، پھر بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بیوی کے لیے پہلے شوہر ہے پھر بچے ہیں۔ جب آپ یہ سیکوینس توڑیں گے نا، فار ایگزامپل جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ماں کے لیے بچے پہلے ہو جاتے ہیں، شوہر بعد میں ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ سیکوینس توڑ دیں گے نا، آپ کے گھر میں فساد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو عورت کو چاہیے پہلے شوہر اور پھر بچے، اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ پہلے بیوی پھر بچے۔ بچوں کو آپ نہ تو ماں کی جگہ دے سکیں گے نہ باپ کی جگہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دین کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پہلے اللہ آتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ تمام انبیاء السلام، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے صحیفوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے کہ ہم قرآن، تھرڈ، جب 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 آپ یہ سیکوینس توڑیں گے، آپ اس سیکوینس کو کسی اور کو دے دیں گے، آپ کہیں گے نہیں بھائی میرے بزرگ پہلے، میری فیملی ٹریڈیشنز پہلے، پھر کوئی اور بعد میں، میری سوچ پہلے، اللہ بعد میں، میری سوچ پہلے، حدیث بعد میں۔ یہ جو روز ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا روز ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے؟ کیا واقعی میں نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا؟
تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے تاکہ ہم شکر ادا کر سکیں. قرآن کو نہیں سمجھیں گے کبھی بھی شکر ادا نہیں کریں گے. اور میں اتنا بتا دوں جن لوگوں کو لگتا ہے نا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑا نا آپ کی نمازیں بھی جائیں گی. آپ کی نمازیں کبھی 3 ہوں گی، کبھی 2 ہوں گی، کبھی 1 ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے. یہ 3 جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے آپ دین پہ قائم نہیں رہ سکتے. تو قرآن کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا اور سننا بہت ضروری ہے. میں نے خود اپنے اندر یہ چیز فیل کی ہے. مجھے لگتا تھا شاید میں نے جو قرآن کا سفر شروع کیا ہے ایک دفعہ پڑھ لوں گی تو ختم. میں نے جب بیچ میں 1 ہفتے کا بھی گیپ آتا ہے تو مجھے لگ پتا جاتا ہے کہ میرا ایمان کا لیول کیسے نیچے آتا ہے، اور میرا دل نہیں کرتا اس راستے کو چھوڑنے کو. اس لیے پھر میں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتی ہوں قرآن، کہ کہیں میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. اتنی مشکل سے تو اللہ ملا ہے، نہیں تو ہم بھی دنیا کے اندر گم تھے. تو کیسے چھوڑ؟ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 184